بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات
والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر روزے قیامت دا تذکرہ اسا شروع کی درس قیامت دیاں علامات اور قیامت دیاں نشانیاں کی گئی۔ لفظ قیامت یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مادہ اور مجموعہ کاف، واو اور میم ہے۔ استعمالی استعمالی روز قیامت تمام مخلوقات نو اکٹھیاں کر کے زندہ و جاوید اللہ کے سامنے کھڑے ہونا لفظ قیامت کا مطلب ہے۔ قرب قیامت چونکہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ فتنے ہوں گے، بے شمار لا تعداد فتنیاں کا سامنا ہوئے گا۔ بخاری شریف کی روایت حضرت ہاشم بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی محترم ایک دن مسجد نبوی مدینہ طیبہ آپ مدینے دے کچھ طرح وچوں ایک گھر دی چھت تے چڑھ گئے اور تمام اصحاب کریم نو اکٹھیاں فرمایا، اکٹھیاں فرما کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے صحابہ اکرام کیا جو میں وینا وہ تسی ویندے ہو؟
جو چیز میں وینا وہ کیا تسی دیکھتے ہو؟ آواز کھولو۔ صحابہ اکرام فرمان لگے سونیا جو تسی دیکھتے ہو اسی نہیں دیکھتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بیس نہیں کوئی آواز کھولنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ صحابیوں میں پھر دیکھ رہا ماں کہ قرب قیامت دنیا کے اندر تو آٹے کرانے آتے اور آٹے معاشرے آتے اور اس دنیا کے اتنے فتنے اترن گے، حضور فرماتے ہیں جس طرح آسمان تو بارش ٹپکے نا تو بارش سے قطرات نالوں زیادہ فتنیاں کا سامنا قانون کرنا پڑے گا۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے، فرمایا بارش کے قطرات کی طرح۔ اور ایک روایت کے اندر ہوندے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور پاک فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو لے کے اور قیامت تک دجال دے فتنے نالوں بڑا فتنہ رحمان نے نہیں بنایا۔ سب نالوں بڑا بڑے بڑے فتنے آن گے، بڑے بڑے فتنے اس وقت روح نمار، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ دجال کے فتنے نالوں بڑا فتنہ قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ اور تساڈے علم دے وچ ہوے گا کہ دجال دا فتنہ ایسا ہے، ہر نبی نے ایک پیغام دیتا ہے کہ لوگوں دجال کے فتنے کو پناہ طلب کرو۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیتا ہے، فرمایا کہ نماز کے اندر پڑھیا کرو وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللہ سے دجال کے فتنے تو تیری پناہ طلب کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، دعا کرو نا اللہ پاک سانو تمام قسم کے فتنیاں تو محفوظ فرما لے۔ پتہ نہیں ساڑھے سپیکر کی دی نظر لگ گئی ہے، دعا کرو اللہ ٹھیک کر دے۔ سبحان اللہ، توجہ فرمانا ذرا غور رکھنا۔ میں بڑی محبت کے نال تواڈے سامنے اس چیز کا تذکرہ کرنا چاہنا، قرب قیامت فتنے کی ہون گے اور کتنے بڑے بڑے فتنے گزر چکے ہیں، اور قیامت کا دن کیسا ہوئے گا یہ میں بڑی محنت کے نال جملے تواڈے کو لے کے آیا۔ ذرا محبت اور پیار نال انہاں نوں سماعت فرمانا۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے۔ فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سپیکر نہیں بولتا، تسی تے بولو، زیادہ نہ جے بولو، توجہ رکھنا۔
بڑی محبت دے نال اور میں نا بڑا خبردار رہنا میری ساری تیاری گم سم ہو جاتی ہے سپیکر دی پریشانی دی وجہ اللہ اللہ توجہ رکھنا ذرا بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا اس بات نو تیرے دل سے بٹھانا چاہنا سونیا میں تینوں اس قیامت دا تذکرہ دکھانا چاہنا جس قیامت دا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک سے کیتا ہے آنا سونیا میرے دل مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کو سوال کیتا گیا سونے دسونا قیامت کدوں کو آئے گی قیامت کدوں کو آئے گی نبی پاک دے کو سوال کیتا گیا ہے آسمان تے تہلکا مچ گیا اللہ فرماندے نے جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کرنا جلدی کر میرے محمد مصطفیٰ کو سوال کیتا گیا ہے جانا قرآن لے جا قرآن لے جا آئے آئے قرآن لے جا میں تیرے سامنے سورۃ الاعراف پڑھنا پیا سونے توجہ کر لینا غور کر لے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون سبحان اللہ توجہ رکھنا ذرا غور رکھنا سونے نبی پاک کو سوال کیتا گیا اور قرآن میں نقشہ کیجئے ہے اللہ فرماتے ہیں سونیا کہ تواڈے کو سوال کرتے نے یسألونک عن الساعۃ کہ تواڈے کو سوال کرتے نے ایان مرساها کہ قیامت کدوں کو واقع ہوئے گی قیامت سامنا بند کر دیا قیامت کدوں کو واقع ہوئے گی میرا غلط کر دینا میرے گلے کا اللہ اللہ قیامت کدوں کو واقع ہوئے گی سونے توجہ رکھ لینا غور رکھ لے ذرا غور کر لے اللہ اللہ فرمایا کہ پوچھ دینے تواڈے کولوں کہ قیامت کدوں کو واقع ہوئے گی فرمایا سونیا سونیا محبوبہ اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا انہوں دس دیو قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها فرمایا سونیا انہوں دس دیو کہ قیامت دا علم صرف رحمان دے کولے اے وقت دا پتہ صرف رحمان نو پتہ ہے اللہ پاک دے علاوہ کسی نو نہیں پتہ یار میں نہیں کہہ رہا اے رحمان دا قرآن کہہ رہا ہے اے میرے خالق دا قرآن کہہ رہا اے میرے مالک دا قرآن کہہ رہا آئے آئے سونے توجہ رکھ لے ذرا فرمایا انتا ربی لا یجلی آل مقدیا فرمایا اللہ پاک نے ظاہری نہیں کیتا میرے رحمان نے ظاہری نہیں کیتا
قیامت نو ظاہر ہی نہیں فرمایا میرے مالک نے ایڈا علم اپنے کو لگیا ہے سونے آپ توجہ رکھی ذرا فرمایا ہوا سب لفظ فی السماوات والارض فرمایا وہ بڑا بڑا بہت بڑا حادثہ ہوئے گا حادثہ آسمانات زمین اندر نہیں بلکہ لا تأتیکم الا بغتۃ فرمایا وہ آئے گی تواڈے اندر مگر اچانک آئے گی اچانک آئے گی اور تینوں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ قیامت آ جائے گی اور مینوں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ قیامت آ جائے گی یا سالونک کأنک حفیظ عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون ایک کری پھیلا کوئی اللہ اللہ فرمایا اس قیامت کا علم صرف رحمان نو ہے صرف میرے مالک نو ہے آنا اور سونے توجہ رکھ لے غور کریں ذرا اور قرب قیامت فتنے بڑے اٹھیں گے بڑے بڑے فتنیاں کا سامنا کرنا پڑے گا یار آج دیکھ لینا میں نے تو فتنیاں کا سامنا ہی کرنے آتا ہے آج میں نے تو کیڑے کیڑے فتنے کا سامنا نہیں کر دے پائے یار کتنے نئے فتنیاں کا سامنا ہے میں تیروں دسنا چاہ رہا حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی میں مسلم شریف دی روایت حضرت حذیفہ فرماندے نے ایک دن سیاہ چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھی بیٹھے ہیں اچانک نبی پاک کا گزر ہویا نبی پاک فرماندے نے حذیفہ میرے صحابیوں حقی گلہ کر دیو پہ کادے تذکرے کر دیو پہ سونیا عزی قیامت دیا گلہ کر لیا میں عزی قیامت تذکرے کر لیا میں نبی پاک فرماتے نے فرمایا میرے صحابیوں قیامت ادھر تک قائم نہیں ہوئیں گی فرمایا جدوں تک اے کچھ نشانیاں فرمایا پوریاں نہ ہو جان فرمایا جدوں تک دجال دا فتنہ نہ آ جاوے فرمایا جدوں تک سورج مغرب تو طلوع نہ ہو جائے جدوں حضرت عیسیٰ بن مریم دا نزول نہ ہو جائے یجوج مجوجی قوم نہ آ جائے فرمایا زمین پھٹ نہ جائے نبی پاک نے فرمایا دنیا کے اندر مشرق تے مغرب اندر دو جگہ تو زمین پھٹے گی اچانک پھٹ جائے گی دنیا والے اتے اندر تنس جان گے فرمایا تیسرے نمبر تے جزیرۃ العرب کے اندر جزیرۃ العرب کے اندر زمین پھٹے گی جدوں تک پھٹ نہ جاوے ادوں تک قیامت برپا نہیں ہوئے گی فرمایا آخری نشانی نبی پاک نے جڑی بیان کی دی ہے فرمایا اچانک یمن دی طرفوں ایک بہت بڑی آگ اٹھے گی ایک آگ کا اولا اٹھے گا جڑا بڑی تباہی مچا دے گا نبی پاک فرماتے ہیں جدوں تک فتنے نہ برپا ہو جان ادوں تک قیامت نہیں آئے گی آئے سونیا آنا در سن لینا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نبی پاک میرے دل مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا آقا فرماتے ہیں قرب قیامت علم کھٹ جائے گا جہالت عام ہو جائے گی سنا عام ہو جائے گا اور شراب عام ہو جان گیا شراب عام ہو جائے گی اور پنجریاں نچایا جائے گا عورتیں زیادہ ہو جان گیا مرد کٹ جان گے فرمایا ایک ایک مرد 50 عورتوں کا
کفیل ہوئے گا، ایک ایک مرد 50-50 عورتوں دے خرچ ہو جائے گا۔ فرمایا اے قربے قیامت ایویں دے معاملات بن جان گے۔ سونے گل سوچے نا یار، ہاں میں تیرے دسنا جانا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا عرب دے اندر ایک میرے نام دا بندہ، ایک میرے نام دا بندہ جدا نام محمد ہوئے گا۔ اے بھی بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک اس روایت دے راوی نے، اس روایت دے راوی حضرت انس بن مالک نے جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ادو تک قیامت نہیں آئے گی جدو تک عرب دے اندر ایک بندہ پیدا ہوئے گا جدا نام محمد ہوئے گا، جدے ابو دا نام عبداللہ ہوئے گا، جدا اہل بیت دے وچوں ہوئے گا، جدا عرب دا امیر بن جائے گا، جدا خلیفہ بنے گا، جدی آن دی وجہ تو دنیا تے امن پیدا ہوئے گا، جدے آن دی وجہ تو ظلم مک جائے گا، جدے آن دی وجہ تو اسلام غالب آئے گا، جدے آن دی وجہ تو دنیا جو اندھیرا مکے گا، جدے آن دی وجہ تو کائنات دے اندر روشنیاں ٹل پین گیاں۔ ہائے ہائے او دا نام امام مہدی ہوئے گا، امام مہدی آن گے۔ ہائے ہائے سونیا گل سن لینا امام مہدی دا ظہور ہوئے گا، پر سونیا میں دسنا چاہنا نبی پاک نے فرمایا پر دنیا والوں کائنات دے لوگوں اس تو پہلے امام مہدی دے نام دے فتنے بھی بڑے اٹھن گے، بڑے فتنے اٹھن گے۔ کوئی آکھے گا میں امام مہدی ہاں، کوئی آکھے گا میں امام مہدی ہاں، ایویں دے فتنے بھی عرب والوں بڑے اٹھن گے۔ ہائے ہائے لوگوں انہیں فتنے اٹھن گے۔ سونیا آنا میں تیرے دسنا چاہنا ہائے آیا پھر ایک فتنہ ایسا بھی اٹھیا آج تو کوئی 30 سال پہلے جڑے بزرگ بندے نے وہ جانتے نے وہ بیت اللہ دے اندر ایک فتنہ اٹھیا غالباً 1989 دے اندر امام مہدی دے نام تو فتنہ اٹھایا گیا۔ ہائے آج دے اندر اور یار تاریخ دے اندر اسلام کی تاریخ دے اندر پہلی دفعہ جدو بیت اللہ کا طواف رک گیا، اذاناں بند ہو گئیاں، دروازے بند ہو گئے، قتل و غارت شروع ہو گیا، قتل و غارت شروع ہو گیا۔ اور تاریخ اسلام میں اندر پہلی دفعہ اتنا بڑا فتنہ رونما ہویا۔ ہائے ہائے لوگوں فتنہ گرے ایک دن جناب فجر دا ٹائم حضرت امام عبداللہ بن سبیر رحمت اللہ علیہ کو امامت کرا رہے سن فجر نے اچانک سلام پھیرا اور دنیا نماز پڑھتی ہے بھئی، لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا۔ گل سمجھ آتی جی مینوں کو نہیں چاہتی اللہ اللہ تو جو رکھیا جے ذرا غور کرتے جایا جے۔ ہائے ہائے امام عبداللہ بن سبیر رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے یار انج سلام کریے تے دنیا انج بیٹھی ہوئی ہے، اچانک ایک بندہ اگے بدھ آئے انہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے، ایسے تے ٹوپی پائی ہے، ظاہری طور تے بڑا متقی نظر آ رہے ہیں، ظاہری طور تے بڑا پرہیزگار نظر آ رہے ہیں۔ انہیں امام صاحب بولو اے جناب میگ کھول آئے، میگ کھول کے پڑھ لیا، کہنے لگا کہ کوئی فطریہ دا دور تمام نشانیاں پوریاں ہو چکیاں نے، تمام نشانیاں پوریاں ہو گیا، زنا عام ہے، موسیقی عام ہے، فلاں گناہ عام ہے، سود عام ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، ہم تے قربے قیامت امام مہدی آ چکے ہیں۔ اے جناب راز نصیحت کرتا پیا ایک جناب تکفیری علم دا بندہ، تکفیری علم دا بندہ جڑا پاکستان دے اندر بھی پچھلے دنوں ایک فتنہ پہنچ گیا
اٹھیا سی ہائے ہائے اس دے بندے اے جناب ایک اور بندہ کھڑا ہویا ایک اور بندہ کھڑا ہویا انہیں اٹھ کے جناب میں کہا پڑیا کہنے لگا میں اس گروہ دا لیڈر میں اس گروہ دا لیڈر اس بندے دا نام محمد ہے اس بالغ دا نام عبداللہ ہے محمد بن عبداللہ دا نام ہے اے امام مہدی آ چکے نے یہ سارے بندے بیعت کرونا اور دنیا جڑے لوگ ہیں نمازہ پڑھن واسطے آئے ہوئے نے او اعلان ششتر نے اے پڑھدا کی ہے پیاں اے کیویں دا ماجرا پڑھنا پیا دنیا اعلان پریشان ہے ہائے ہائے لوکی ویندے نے بیت اللہ چ کی بننا پیا بیت اللہ چ کیویں دے معاملات بننے نے پیا اے بندہ کہن لگا جس بندے نے پہلا بعض نصیحت کیتی ہے نا اس بندے دے ہاتھ تے اے بیعت کردا پیا کہن لگا میں بیعت کر لئی تسی بھی بیعت کرو نا اے امام مہدی آ چکے نے امام یار بیت اللہ دا آنگن انہاں جناب اے بیت اللہ دے دروازے بند کر دیتے اذاناں رک گئیاں نے اذاناں بند ہو گئیاں اوے غالباً نو یار 10 دن پورے بیت اللہ دا طواف بند ہو گیا ہے اور بیت اللہ تے اذاناں بند ہو گئیاں جماعتاں بند ہو گئیاں یار اج بھی بیت اللہ دیاں رونقاں ٹٹیاں پئیاں دعا کرنا اللہ مکے مدینے دیاں اور رونقاں واپس لوٹا دے مکے دے مدینے دیاں اور رونقاں اللہ پاک واپس لوٹا دے ہائے ہائے لوگو ادوں بھی جناب رونق مک گئی بیت اللہ بند کر دیتا گیا اندر جناب تکفیری لوگ نے اے جمع ہو گئے انہاں قتل و غارت شروع کر دیتا اسلحہ بڑا اندر لے کے آئے نے جڑا کو فوجی اندر ہوتا ہے انہوں فوراً قتل کر دیتا جاتا ہے شہید کر دیتا جاتا ہے حکومت پریشان کی بن گیا پر انہاں اپنا مطالبہ رکھیا انہاں کیا جی امام مہدی آ گئے نے اور جناب انہاں دے ہاتھ دے بیعت کرو تے جڑے وقت دے حکمران نے انہاں نوں پھانسی دے دیتا جائے بہرحال انہاں تے جوابی کاروائی شروع کی دی گئے بیت اللہ تے کعبۃ اللہ مسجد حرام دے تہخانیاں دے اندر پانی چڑھیا گیا او دے وچ کرنٹ چڑھیا گیا 70 دے قریب بندے او دے اندر زخمی ہو کے باہر آئے 300 دے قریب بندے اس وقت بیت اللہ دے شہر اندر اور ہلاک ہو گئے او تو جڑا جڑے میرے 70 بندے باہر آئے نا انہاں دے اندر نام نے آدم دیوی ہے اینو جڑا انہاں سارے بندیاں نو او اس فتنے نو مکان واسطے جس فتنے دا جناب اج دا نوجوان بھی گئی جنا اے شکار ہو جاندے اینو فتنہ تکفیر کیا جاندا ہے اس فتنے تو بچ جانا اے قیامت دی نشانیاں جو نشانی ہے ہائے ہائے اے جناب انہوں پھانسی دے دی گئی اس فتنے نو مٹا دیتا گیا سونیاں دسن دا مقصد ہے اساں انہاں فتنیاں تو بچنا ہے انہاں بڑیاں بڑیاں فتنیاں تو اپنا آپ بچانا کیویں کر کے نماز پڑھ لینا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرب سونیا ان سارے فتنیاں کو بچن واسطے نماز ضروری ہے آنا ہن میں تینوں قیامت وال لے چلا او قیامت دا دن کیویں دا دن ہوئے گا حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ماں جی عائشہ نبی پاک دے کول بیٹھیاں ہوئیاں نے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے میرے سر تے تاج جی اے تے دسو نا کل قیامت والے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کو حضرت ماں جی عائشہ نے پوچھا سونے اور مینوں دسو نا کل قیامت والے دن توجہ رکھنا سونے ہم دسو نا کل قیامت والے دن دنیا ننگی ہوئے گی لوکاں دے تن تے لباس نہیں ہوئے گا تے کیویں دا معاملہ ہوئے گا سونے ہم کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے نبی پاک فرماتے ہیں واہ پیاری عائشہ کل قیامت کا دن اتنا سخت ہوئے گا اتنا سخت ہوئے گا کل قیامت کا دن اتنا سخت ہوئے گا کہ کسی نو ہمت ہی نہیں ہوئے گی کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ سکے کسی اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوئے گی کہ ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا سکے اتنا سخت دن ہوئے گا دعا کرنا اللہ پاک سنوینا تمام شکتیوں تو بچا لے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ پاک تمام دنیا نو اکٹھا فرما لیں گے دنیا جمع ہوئے گی آئے سورج سما دے دیتے ہوگا لوگ پسینے اندر مطلع ہوں گے اپنے اپنے پسینے اندر دنیا ہوتے کھاندی ہوئے گی لوگ گھبرائے ہوں گے پریشان ہوں گے آئے آئے لوگوں آئے کیسا معاملہ ہوئے گا آپ تیروں قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا رب دی عدالت کا منظر تیرے سامنے رکھنا چاہنا جڑے دنیا جمع ہوئے لوگ ترلے لیں گے حضرت آدم کو لائیں گے لوگ نفس نفسی دا عالم ہوئے گا نفس نفسی دا عالم ہوئے گا لوگ انہیں پریشان ہوئے لوگ انہیں گھبرائے ہوئے لوگ آکر گے کسے طریقے ساتھی جان چھوٹ جاوے کسے طریقے عذیتوں بچ جاوے اللہ سانو جہنم سے چھوڑ دے پر سانو انہاں سختیاں تو بچا لے جہنم سے چھوٹنا اور سانو موت آ جاوے تے ساتھی جان چھوٹ جاوے ایویں دے لوگ ایویں دیا گلاں کرن گے ایویں دے معاملات کرن گے پھر جناب والا لوگ جمع ہو کے حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرمایا دنیا اکٹھی ہو کے حضرت جناب آدم علیہ السلام کو جائیں گے حضرت آدم کو جا کے لوگ کہیں گے آدم جی آج ساتھی سفارش کرو نا آج ساری سفارش کرو نا کتے ساری جان چھوڑ جاوے کتے ساری جان چھوڑ جائے حضرت آدم فرمان گے فلان نبی کو جاؤ نا حضرت عیسیٰ کو حضرت موسیٰ کو حضرت خلیل اللہ دے کو حضرت اسماعیل دے کو مختلف انبیاء دے کو دنیا آئے گی پھر دسر والے دسر کے آئے دنیا والیو آج رحمان بڑے غصے میں جائے دے اللہ پاک غصے اندر دے آج رب دا غصہ کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا آج رب دے دربار دے اندر کسی دی ہمت نہیں کہ وہ پار بھی مار سکے آج دنیا آئے بڑی پریشان قیامت دا دل لاہوریا اور قیامت دا دل اور قیامت دا دل تو حضرت نبی آکھن گے آج رب دی عدالت سے گم جا سکتا ہے نا اور کوئی رب دے غصے نو ٹھنڈیا کر سکتا ہے تے وہ پوری کائنات دے پیر پیران دے پیر حکیمان دے حکیم طبیبان دے طبیب میرے دے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ اچھی آنکھو سال ہے سپیکر میں نوم تسلیم کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں نبی پاک دے کھول حضرت جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک دی گل کی جائے گی دسیا جائے گا آج نبی پاک دے علاوہ کوئی رب دے دربار سے سفارش نہیں کر سکتا پھر مینوں کہن دینا اے غافل ہویا پیا
اس دنیا کے چکرا سے غافل ہو گیا ہے اور گناہ کری جانے یار بچ لینا کتوں تک بچے گا اور نس لینا کتوں تک نسے گا اور کر لینا کی کر لے گا اور کدے کدے حق کھائے گا اور کدے کدے رجعاتیاں کرے گا اور کنی کو قتل و غارت کرے گا اور کنہ کو زنا کرے گا آنا سونیا اور قیامتیاں تیاریاں بھی کر لے مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ عزیزوں نفسی نفسی پکاریں گے وہاں اس دم عزیزوں نفسی سب پکاریں گے وہاں اس دم ستارے ٹوٹ جائیں گے ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین کو زلزلہ ہوگا مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ خدا کے حکم سے جس دم فرشتہ سور پھونکے گا خدا کے حکم سے جس دم فرشتہ سور پھونکے گا نکل کر اس وقت قبر سے نکل کر اس وقت قبر سے ہر بندہ کھڑا ہوگا مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ جو اپنی گر اے مسلم ذرا اس فکر کر اس دی جو اپنی گر اے مسلم ذرا فکر کر اس کی اندھیری کوٹھری ہوگی اندھیری کوٹھری ہوگی سرانہ اینٹ ہوگا مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک پہ خون دنیا آئے گی حضور پاک کھلا کے لوگ کہیں گے ترلا کریں گے سونیا ساتھی سفارش کرو نا ساتھی سفارش کرو نا اور جتے آدم انکار کر دیتا اور جتے عیسیٰ انکار کر دیتا جتے حضرت موسیٰ حضرت خلیل اللہ نے انکار کر دیتا اور تے نبی پاک انکار نہیں کریں گے میرے دل مرشد پاک اہل دنیا نو لے کے رب رحمان دی عطا
پیا نبی پاک دینا ایک دعا کرنا اللہ پاک کل قیامت نو جننے آیا سانو سب نو حضور پاک دا ذات نصیب کر دے آمین آکھو اجے سارے نہیں بولے اچھی آمین آکھو نبی پاک دا اللہ پاک سانو ذات نصیب کر دے میں تے پھر انج کیا کرنا او دی عظمت نو سلام جنوں نبی پاک دا ذات مل جائے گا عظمت نو سلام اور جنوں نبی پاک دا ذات مل جائے گا یار میں تے انج کر کہنا چاہوں گا او دے بیڑے پار ہو گئے جنوں نبی پاک دا ذات مل جائے گا جنوں نبی پاک دا ذات مل جائے گا پر سونیوں او نصیباں والے ہون گے او بڑے بختاں والے ہون گے یار جنہاں نو حضور پاک دا ساتھ ملے گا کوئی عام نہیں ہون گے اور بڑے اونچے مقام والے ہون گے اور بڑی اونچیاں عظمتاں والے ہون گے جنہاں نو نبی پاک دا ساتھ ملے گا اور جنہاں نو حضور پاک دا ساتھ ملے گا اور پل صراط دے نبی پاک دے نال ہون گے آئے ہوئے اور حوض کوثر دے نبی پاک دے نال ہون گے اور رب دے دربار چے اور نیک مومن لوگ رب دی عدالت چے نبی پاک دے نال ہون گے رب دی جنتاں وچ حضور پاک دے نال ہون گے ادھر آواز نہیں ہے یہ کوئی پھر آپ نبی پاک دے نال ہون گے اور میں کہنا چاہوں گا یار بولے یا نبی پاک دا ذات جاندا ہے یاد رکھ اج دی آمین آکے گا نا پتہ نہیں رحمان کی دی آمین سن کے تے سانو قیامت نو نبی پاک دا ساتھ بھی دے دے نبی پاک دا دیدار بھی عطا کر دے ہائے ہائے لوگو اے تے نیک لوگ ہون گے جنہاں نو نبی پاک دا ساتھ ملے گا یار جنہاں نو نبی پاک دا گواد ملے گا اے نیک لوگ ہون گے ایک باتیں ہون گے جڑے جناب رب دے بڑے نام فرمان ہون رب دے بڑے نام فرمان ہون گے ہائے ہائے انہاں نال کی سلوک کیتا جائے گا جڑا بد بندہ نا او جڑے میرے رب دی عدالت تے پیش ہوئے گا میں تینو نقشہ کھچ کے دسنا چاہنا کیونکہ قرآن نے اس قیامت دے دن دا تذکرہ کیتا ہے فرمایا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یزال حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یبتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى ان الانسان خلق ہلوعا سونیا قرآن نے نقشہ کیا ہے فرمایا او دن اجدا ہوئے گا آسمان پگھل جائے گا یار میں اپنے کو نہیں دسدا پیا اور قرآنی سورۃ المعارج کر جا کے ترجمے والا قرآن کھول 180 نمبر آیت ان آیاتاں نو پڑھ کے ایمان پارا کر لے میں تینوں محبت نہ کرنا پیا فرمایا آسمان پگھلیا ہوا تانبا ہوئے گا پہاڑ جویں تنگی ہوئی رنگین ہوئے گی جویں روح پنجیے نا تے روئی اٹھ دیے نا ایویں پہاڑ اٹھن گے فرمایا ولا یزال حمیم
ویلے قیامت دا دن ہوئے گا نا، اور قیامت دا دن ہوئے گا، اور لوگ اج دے اوکھے ویلے آنا کوئی کم نہ آئے تے پھر بھی اس سجن کم آ جانا ہے، جدے تو نہ امیداں وہ بھی کم آ جانا ہے۔ یا رب دی عدالت ہوئے گی، قرآن نہ چک جائے، فرمایا کوئی جگری دوست یاریاں دوستیاں صرف دنیا دی حد تک نے، یار یاراں نو چھڑ جان گے، سجن سجنا نو چھڑ جان گے، اور بیلی بیلیاں نو چھڑ جان گے، ماں بیٹیاں نو چھڑ جائے گی، باپ بچیاں نو چھڑ جائے گی، آئے آئے بیٹی اپنے باپ نو چھڑ جان گے۔ یار قرآن کے اندر بیا اے مجرم بندہ آکھے گا اے عرشاں والیا مینوں چھٹ دینا، مینوں معاف کر دے، پاویں میرے کولوں اے دے بدلے میرے پتر لے لے۔ جلدی سمجھ آئی جے، پاویں اے دے بدلے میرے پتر لے لے، میرے پتراں نو سزا دے دے، پر مینوں چھڑ دے، مینوں چھڑ دے۔ ہائے ہائے قرآن دس دے پیا، فرمایا یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، پسند کرے گا مجرم کہ کاش آج میری سزا نو کٹ کرنا دے، اللہ فدیے وچ میرا پتر لے لے، میری اولاد لے لے، نال آکے گا وصاحبتی و اخی، آکے گا اللہ پاوے میری بیوی لے لے، پاوے میرے پتر لے لے، اللہ پاوے میرے بھراواں نو لے لے، فدیے وچ لے لے، پر مینوں چھڑ دے۔ اور دنیا دے رشتیاں تے مان کرن والیاں کل قیامت نو اے حال ہونا ہی، تو آپ ہی اپنے منہ آکھنا ہے دعا کر اللہ سانو اس وقت تو بچا لے، اللہ سانو اس وقت تو بچا لے۔ کتے بندہ کہے گا اللہ میرے کول میرا ویر لے لے، میرا بیٹا لے لے، میری بیوی، ایتھوں تک قرآن نے آکھیا اے مجرم بندہ آکھے گا وفصیلتی التی تؤوی، اے آکھے گا اللہ پاوے میرا سارے دا سارا خاندان لے لے، پر مینوں چھڑ دے، مینوں رہا کر دے، ومن فی الارض، آکھے گا اللہ زمین وچ جنہ میرا سامان ہے سونیا سارے دا سارا لے لے، پر مینوں چھڑ دے، مینوں چھڑ دے۔ اے آکھے گا اللہ میرے کو جو دل کر دے لے لے، فدیے وچ لے لے، پر مینوں چھڑ دے۔ آسمان تو آواز آئے گی، اور جدوں دنیا چے اسی تینوں بلاندے ساں، جدوں تینوں دنیا چے اسی نماز وال بلاندے ساں، جدوں دنیا چے اسی میرے بندے تینوں قرآن وال بلاندے ساں، جدوں میرے بندے تینوں میری نماز قرآن حدیث تے سنت وال میرے راہ چے فرض کرن وال بلاندے ساں، تو آندا سے ویکھی جائے گی کی میرا کسے بگاڑ لے لے، کی میرا کسے بگاڑ لے لے، او تو اے آندا سے تو ساڈے تو منہ موڑ رہے، اور ظالماں اج اساں تیرے تو منہ موڑ، آج آسام تیرے تو منہ موڑ لئے۔ اللہ فرمان کے فرشتیوں اینو چک لاؤ تے جا جہنم دی آگ دے اندر سٹ دیو، اینو جہنم کا پاتر بنا دیو۔ دعا کرنا اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچا کے رکھے۔ ادھر مجرم لوگ سننا، اور میں تیرے ادھر لے کے آ رہے ہیں جڑے نیک لوگ نبی پاک دے امتی نے نا، نبی پاک انہاں دی سفارش کرن واسطے انہاں نال لے کے جاندے رہتے، رب دے دربار چ جا کے نبی پاک فرماندے نے میں اللہ پاک کے سامنے اپنا سر سجدے چ رکھ دیاں گا، اللہ دی تعریف کراں گا، اللہ دی حمد و ثنا کراں گا، اللہ دیاں تعریفاں کراں گا۔
تیرا نبی پاک فرماندے نے فرمایا جڑیاں تعریفی کلمات اللہ پاک اودوں ہی مینوں الہام کرنگے میں اودوں ہی انہاں دا ذکر کراں گا نبی پاک 8 دن رحمان دے سامنے سجدے وچ سر رکھ کے اللہ پاک دیاں تعریفاں کرنگے ہائے ہائے پھر مینوں کہن دینا جب یار اپنے یار کولو سفارش کرے گا اور گل بھی سمجھ آئی جے کوئی نہ جدو یار کولو سفارش کرے گا نا پھر یاری دا پتہ لگے گا اور یاریاں دی وفا پھر ساری دنیا ویکھے گی کہ یاری اینوں کیا جاندا ہے محمد کریم نے اپنی ساری زندگی رب واسطے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین نبی پاک نے اپنی سب کچھ اللہ پاک واسطے اپنے سجن واسطے قربان کیتا آسمان تو آواز آئے گی اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج امت نال لے کے آیا ہے ایک بار سر چک دے سینا جیوے جیوے آتا جائے گا سونیا میں تینوں آج اومے راضی کرتا جاواں گا اولیاء کیا دے اللہ اللہ تے پھر مینوں کہن دینا رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جی آکھو محمد نہ لاکھو رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کر سجدیوں سر چکے سونا سجدیوں سر چکے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے رب نے کرم دی تاری محبت آئی تے پتہ لگنے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے کھا کرنی ہے رب امت ساری بخش دیو میری امت ساری بخش دیو میری اگلی گل ستا کرنی ہے اگلی گل ستا کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے دعا کرنا لگ گیا مطلب مینوں تینوں نبی پاک دی سفارش دا حقدار بناوے اور میں کریا توجہ رکھنا نبی پاک جڑے ویلے سفار آسمان تو آواز آئے گی سونیا سجدے چو سر چکنا سجنا سجدے چو سر چکنا والا سوفا یعطی کا رب کا فترہ سونیا سا تیرے نال وعدہ کیتا سی عظیم تیرے نال وعدہ وفا کرانگے جیویں جیویں آکھے گا نا اوویں راضی کرانگے نبی پاک پھر سفارش کریں گے آسمان تو آواز آئے گی جا میرے سجنا تیری امت جس بندے دے دل وچ رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے کیا اساں اونوں وی تیرے کہن دے جنت عطا کر چھڈیے فرمایا سا اونوں ہی جنت عطا کر دیجیے ہائے ہائے اللہ نبی پاک او تو جناب انہاں لے کے جنت ول ٹور گئے اللہ اللہ پاک
چھوٹے جے کاکھ نالو رائی دے تانے برابر نالو تھوڑا رج دے دل چ ایمان نا جہازا انہاں نوں جنت عطا کیتیا اے اللہ میری امت اجے بھی باقی ہے میری امت اجے بھی باقی ہے آسمان تو آواز آئے گی اور ربی فرمایا جہاں میرے سجن میرے بیلی جہاں تیرے بندے نے تیری امت چو جس بندے نے اپنی زندگی چھے ایک بار بھی پڑھیا لا جنت دا حقدار بنا لیا اسا انہوں بھی جنت دا حقدار بنا دیتا ہے پھر میں نو کہ ہم دینا کر مکائی جدوں دن حشر دے سوال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے آمی ساڑے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے آمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے آپو آپ ساریاں نو پئی ہوگی آپو آپ ساریاں نو پئی ہوگی پر مصطفیٰ دیال ہونگے اور مصطفیٰ نو آگے دیال ہونگے آمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے ستا پڑھ دے رہے جو درود آپ دے ستا پڑھ دے رہے جو درود آپ دے جنتا چے مصطفیٰ دے نال ہونگے چیا کو ساڑے آمینہ دے نال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے آمی ساڑے آمینہ دے نال ہونگے اللہ کو دعائے اللہ سب نو اپنی قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے قیامت نبی پاک دا ساتھ دے وادی کاٹی ہو گئی در گزر کریا دے اللہ زندگی بار کی غلطیاں معاف فرما دے وما توفیقی الا